قابل قدر اساتذہ کرام، اسکول کے ذمہ داران اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آج کی اسمبلی میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج کی اسمبلی کا عنوان بر صغیر کے جداگانہ شخصیت کے مالک، قومی نظریے کے داعی، سائنٹیفک سوسائٹی کے بانی، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق کے مدیر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی، علمی نظر کے بنیاد گزار، بر صغیر میں نشاط ثانیہ کے بڑے علم بردار اور 19ویں صدی کے بڑے رہبر سر سید احمد خان سے متعلق ہے۔ منظوم دعا کے بعد آج کی اسمبلی کا آغاز کرتے ہیں کال سے، اور کال لے کر حاضر ہو رہے ہیں عبد الرحمن شعبہ تحفیظ القرآن کے طالب علم۔ السلام علیکم، میں عبد الرحمن شعبہ تحفیظ القرآن کا طالب علم آج آپ لوگوں کے سامنے ایسا کال لے کر حاضر ہوں۔ کال: ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، اکبر الہ آبادی، جزاک اللہ۔ آپ نے کال سنا، اکبر الہ آبادی کا کال ہے سر سید کے تعلق سے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا یہ جملہ سر سید کے تعلق سے تھا۔ وہ سر سید اور ان کی تحریک سے متفق تو نہیں تھے، بلکہ مخالف ہی رہے۔ اس کے باوجود وہ سر سید کے علمی اور اصلاحی تحریک کے قائل ہوئے کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے۔ اب اسی قول کے تناظر میں مختصر تقریر سنیں گے، لیکن اس سے پہلے 2 سوالات آپ کے سامنے، اور سوال لے کر حاضر ہو رہی ہیں ماہم رضا۔ السلام علیکم، میں ماہم رضا شعبہ تحفظ القرآن کی طالبہ آج آپ لوگوں کے سامنے آج کے 2 سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا پہلا سوال: رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا تھا؟ جواب درست ہے، سر سید احمد خان۔ میرا دوسرا سوال: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی کون ہیں؟ جواب درست ہے، سر سید احمد خان، جزاک اللہ۔ بہت ہی مشہور سوال ہے، سبھی کو معلوم ہونا چاہیے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق، پہلا سوال تھا رسالہ تہذیب الاخلاق کے کس نے جاری کیا تھا، تو اس کا جواب سر سید احمد خان۔ اور دوسرا سوال تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی کون ہیں، تو اس کا بھی جواب سر سید احمد خان۔ اب مختصر تقریر کے ساتھ شائزہ فیضان۔ السلام علیکم، میں شائزہ فیضان شعبہ تحفیظ القرآن کی طالبہ آج آپ لوگوں کے سامنے مختصر تقریر لے کر حاضر ہوں۔ میری تقریر کا موضوع ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 میں دہلی کے سید گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد سید متقی محمد شہنشاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے۔ دادا سید ہادی عالمگیر شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے، اور نانا خواجہ فرید الدین شہنشاہ اکبر ثانی کے دربار میں وزیر تھے۔ پورا خانوادہ مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔ ان کی والدہ عزیز النساء نہایت مہذب خاتون تھی۔ سر سید کی ابتدائی زندگی پر ان کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہے۔ اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اپنے خالو مولوی خلیل اللہ کے صحبت میں عدالتی کام کاج کیا۔ سر سید کے خدمات: 1839 میں سر سید کو پہلی ملازمت آگرہ کی عدالت میں بطور نائب منشی ملی، اور پھر اپنی محنت سے ترقی پاتے رہے۔ 1862 میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انجمن بنائی، جس کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا اردو ترجمہ کرنا تھا۔ یہیں سے انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا، جس میں اخلاقی اور معاشرتی مضامین کے ذریعے اصلاح کا کام شروع کیا تھا۔ 1866 میں سر سید نے علی گڑھ برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کیا۔ 1 اپریل 1869 کو سر سید انگلستان گئے، جہاں ان کا قیام 1.5 برس رہی، اور اکتوبر 1870 کو انگلستان سے واپس آئے۔
اور 1875 میں انگلینڈ کے آکسفورڈ اور کیمبرج کے طرز پر انہوں نے مدرسۃ العلوم علی گڑھ قائم کیا. یہی مدرسہ 1878 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا. 1920 میں یہی کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر نمایاں ادارہ بن گیا ہے اور اب اسی نام سے خدمات انجام دے رہی ہے. سر سید نے ہندوستان میں شائع ہونے والے علمی اور سماجی رسالے کی طرز پر 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت کی، جس کا انگریزی نام محمدن سوشل ریفارمر ہے. اس کا مقصد عام مسلمانوں کے ذہن سازی اور معاشرے کی اصلاح تھا. سر سید نے مختلف مقامات پر خدمات انجام دی، جس میں مین پور، فتح پور، دہلی، بجنور، مراد آباد، غازی پور اور بنارس شامل ہیں، جن میں وہ الگ الگ عہدوں پر فائز و مامور رہے اور ان علاقوں میں اچھی خدمات کی وجہ سے بہت مقبول رہے، جس کا اعتراف کرتے ہوئے برطانوی حکومت نے 1878 میں سر کا خطاب عطا کیا، اس لیے وہ سر سید کے نام سے جانے جاتے ہیں. 1886 میں انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، جس کے قیام کا مقصد ابتدائی تعلیم تھا. سر سید بےحد مصروف انسان تھے، پھر بھی انہوں نے تصنیف و تالیف کے لیے وقت نکالا. ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن، تاریخ سرکشی، بجنور بہت اہم ہیں. سر سید کی تعلیمی تحریک کو سر سید تحریک، علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سر سید کا سب سے بڑا مقصد جدید تعلیم کا فروغ اور معاشرے کی اصلاح تھی. انہوں نے علی گڑھ تحریک کو جو شکل عطا کی تھی، اس سے ہندوستانی قوم اور معاشرے کو بہت سی سطحوں پر متاثر کیا. اس تحریک نے اردو زبان و ادب کو نہ صرف اپنے وسعتوں سے ہمکنار کیا، بلکہ اسالیب بیان اور موضوعات کو تبدیل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا. اردو نثر کو سادگی اور سلاست سے آشنا کیا، ادب کو زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑ کر اس کو مقصدی حیثیت عطا کی اور اردو نظم میں فطرت نگاری کو رائج کیا. سر سید کی عظیم خدمات کے اعتراف میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے. ایک عظیم تعلیمی تحریک کے بانی سر سید احمد خاں کا انتقال 27 مارچ 1898 میں ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جامع مسجد کے احاطے میں مدفون ہیں. شکریہ. شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. اب آج کے اختتامی دعا درود و سلام کے ساتھ لائبہ احمد شعبہ تحفیظ القرآن کی طالبہ.